الرحمن آج ہم مغلیہ خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔ مغلیہ خاندان آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا دلی جو سلاطین دلی تھے، انہوں نے 1206 سے لے کے 1526 تک حکومت کی تھی اور تقریباً 320 سال ان کی حکومت بنتی ہے۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان نے حکومت کی تھی اور یہی خاندان 1857 تک یہ رہا تھا۔ ان کا پہلا جو بادشاہ ہے وہ ظہیر الدین بابر تھا اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1526 تھا، 1857، یہ تقریباً بنتے ہیں 331 سال بنتے ہیں تقریباً۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک ابھی 1 منٹ ہوا ہے ہم بات کی ہے کہ جو ہے نا سلاطین دلی کے بعد مغلیہ بادشاہوں کی حکومت شروع ہوئی تھی۔ سلاطین دلی نے 1206 سے 1526 تک حکومت کی تھی، یعنی 320 سال۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان نے 331 سال حکومت کی تھی، 1526 سے 1557 تک حکومت کی تھی۔ پہلا ان کا تھا ظہیر الدین بابر، جس نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور آخری تھا بہادر شاہ ظفر۔ یہ بات کی ہے ابھی تک۔ جی 1857 تک، 1857 سے 1947 تک یہ بنا تھا انگریز کا دور، تو یہ تقریباً 90 سال بنتا ہے۔ گویا کہ بر صغیر پر 90 سال انگریز نے حکومت کی تھی۔ ظہیر الدین بابر کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ ترکی نسل تھا اور اس کا علاقہ فرغانہ تھا، ترکی میں ایک جگہ کا نام ہے۔ تو ہندوستان میں جو ایک راجہ رانا سانگا تھا، اس نے دعوت دی کہ آپ آئیں ہندوستان میں حملہ کریں اور سلاطین دلی سے ہماری جان چھڑوائیں۔ تو انہوں نے حکومت قائم کی 1526 سے 1530 تک، 4 سال ظہیر الدین بابر حکمران رہا۔ مغلیہ دور میں 4 سال، 1530 تک، 26 سے 30 تک، 1526 سے 1530 تک یہ حکمران رہا۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ اس کے بعد یہ جو مغلیہ خان سلطنت تھی، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے سارے علاقوں پر محیط تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بنا، وہ تقریباً 9 سال رہا تھا، 1530 سے 1539 تک ہمایوں کی حکومت رہی تھی۔ اس کے بعد 21-22 سال کا عرصہ وہ شیر شاہ سوری اور سوری خاندان کی حکومت آتی ہے، تو ہم نے اس کو بھی اسی حکومت میں شمار کر دیا ہے۔ یہ وہی شیر شاہ سوری ہے جو افغانستان سے چلا اور لاہور سے ہوتے ہوئے دلی تک گیا اور اس نے قبضہ کیا، اور اس نے 6 سال حکومت کی تھی شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری نے 6 سال حکومت کی تھی۔ اور جی ہاں جی، اسی نے بنوایا ہے۔ اس نے 6 سال حکومت کی تھی اور اس کا نام فرید خان تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اور اس نے حکومت کی، اور 1500 جو ہے نا 1561 تک اس کی حکومت رہی تھی، یعنی کہ انہوں نے 21 سال حکومت کی ہے سوری خاندان نے۔ جی نہیں، چلے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ جو شاہ جہان ہے نا، اس کی جو بیوی تھی نور جہان، جس کا نام مہر النساء ہے، حالانکہ وہ شیعہ خاندان سے تعلق تھا، اور اس کے جو بادشاہ کے سسرالے سالے تھے وہ تھے، تو اس کے ذریعے آیا ہے۔ چلے یہ 16،
یہ ٹوٹل انہوں نے 16 سال حکومت کی ہے، اور 6 سال شیر شاہ سوری نے، اور اس کے بعد 10 یا 11 سال اس کے بیٹے نے کی تھی۔ تقریباً ان کا 16 سال ٹوٹل بنتا ہے ان کا۔ شیر شاہ سوری کا جو ٹوٹل ہے نا، اس کا باپ اور بیٹا دونوں نے تقریباً 16 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر کا ایک بیٹا تھا جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر یہ وہی ہے جن کے نام سے اکبری دین یا آئین اکبری وغیرہ مشہور ہیں، اور اس نے ساری خرافات شروع کی تھی۔ اور اس کے جماعت میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس مکاتب بھی تھا، مصنف بھی تھا، ابو الفضل اس کا نام ہے۔ اس نے اس کو آئین اس نے اس کو آئین اکبری کی راہ دکھائی، اور تقریباً نصف صدی تک اس کی حکومت رہی تھی۔ 1556 سے جی ہاں جی 1556 سے 1605 تک اس کی حکومت رہی تھی، یعنی 49 سال جلال الدین اکبر کی حکومت رہی ہے۔ اور اس نے علماء پر، فقہا پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے اور مجبور کیا تھا سجدہ تعظیمی کے لیے۔ وہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اسی کے دور میں مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا عقیدہ وحدت الشہود کا ہے، اور ابن العربی کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ ٹھیک ہے، 1564 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور اسی کے دوران ہم ایک اور سوال ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ 1469 میں یہ جو ان کا ان کا بابا گرو نانک، یہ 1469، ہاں جی 1469 اور 1539، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ تقریباً بنتے ہیں، تو اس لیے اس کو میں نے سوچا بیان کر دیں۔ اب اکبری دین 49 سال اکبری دین رہا تھا۔ اکبر کے بعد اس کا جو جہانگیر کی حکومت آئی۔ جہانگیر نے کتنے سال حکومت کی؟ اس نے 22 سال حکومت کی تھی، 1605 سے 1627 تک اس نے 22 سال حکومت کی۔ اور جہانگیر کا پورا نام نور الدین جہانگیر تھا، حالانکہ ہم جہانگیر سنتے آئے ہیں، اس کا پورا نام نور الدین جہانگیر تھا۔ اور نور جہاں کا پورا نام مہر النساء تھا۔ تو یہ بھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ نور جہاں کا اصل نام کیا تھا، تو نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا۔ جلال الدین اکبر جلال الدین اکبر نے جو دین بنایا، اس کو آئین اکبری، اس کو ترتیب دینے والا ابو الفضل، مولوی ابو الفضل، یہ اکبر کے جو دربار سے منسلک تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر وہ بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان بنا۔ جلال الدین اکبر کے بعد جلال جی ان کو قید، انہوں نے قید کروایا تھا، یہ باپ کے ہی وہ دین پہ چلتا آ رہا تھا نا، جس طرح وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو مامون کے بعد معتصم وہ اسی قائد پہ رہا، پھر واسق نے چھوڑا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو۔ اسی طرح یہ اکبر کے بعد جو آیا، جو جہانگیر آیا، اس کے بعد شاہ جہان آیا۔ تو شاہ جہان کا اصل نام خرم تھا۔ اب چند واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے جو شاہ جہاں کا بھی دور حکومت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1628 سے 1658 تک 30 سال شاہ جہاں نے حکومت کی ہے۔ اور شاہ جہاں نے ہی یہ جو آگرہ کا ممتاز محل ہے وہ، یہ جو تاج محل ہے وہ، اور یہ لاہور میں شالیمار باغ وہ، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی بیگم کے نام جو ادھر آگرہ میں بنوایا، وہ 3 4 عمارتیں اسی شاہ جہان نے ہی بنوائی۔ جی جی ارجمند بانو بیگم اس کی یاد میں بنائی تھی۔ اب اس نے پھر کیا کیا؟ 1628 سے 1658 تک، 58 تک۔ لیکن ہوا کیا تھا 58 کو، جب 1658 کو اس کا جو بیٹا اورنگزیب عالمگیر، فتح عالمگیریہ والے آپ مشہور ہیں یہ، تو اس نے اس کو پھر قید کروا دیا، اور آگرہ میں اس نے 8 سال تک اس کو قید رکھا۔ اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ میں نے ابھی بتایا، خرم۔
جی نور جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ مہر النساء، ٹھیک ہو گیا، مہر النساء۔ اب 1658 سے 1707 تک اورنگزیب عالمگیر حکمران رہا، اور اسی نے بہت سارے کام، 1658 سے 1707 تک، یہ تقریباً بنتے ہیں 40 42 49 سال یہ بھی بنتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جلال الدین اکبر نے بھی 49 سال حکومت کی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی 49 سال حکومت کی تھی۔ اس نے کیا، بڑا نیک انسان تھا۔ اس نے پھر وہ آئین اکبری کو ختم کروایا ہے، اس نے پھر وہ سجدہ تعظیمی کو ختم کروایا ہے، اس نے جو علماء پر ظلم زیادتی اس کو ختم کروایا ہے، اس نے پھر جو اس نے پھر کہا تھا نا کہ کاش میرا بیٹا بھی میرا بیٹا حافظ ہوتا جب میں حافظ، تو وہ سارا واقعہ آپ سنتے آئے ہیں، تو اس نے پھر حفظ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ حافظ بھی تھا، اس نے حفظ بھی پھر کیا تھا۔ وہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ اس کا جو باپ ہے شاہ جہان، ٹھیک ہے، تو اس کے پوتے نے حفظ کیا اور دادے کو مبارکباد دی کہ تمہارے پوتے نے حفظ کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے مبارکباد تب دو کہ جب تم حفظ کرتے، تو پھر اس نے محنت کرنی شروع کی، تو اس نے بھی حفظ کیا اورنگزیب عالمگیر۔ اس نے ایک رسم تھی سجدہ تعظیمی کی، اس نے وہ ختم کروائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے علاوہ جو مجد الفسانی ہیں ان کی بہت عزت احترام کروائی۔ فتاوی عالمگیریہ اس کے کتنی جلدیں ہیں پتہ ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ فتاوی عالمگیریہ اس نے مرتب کروایا 30۔ نہیں مجھے بھی نہیں پتا، 30 جلدیں نہیں ہیں۔ اب 3 4 واقعات ہوئے تھے۔ بادشاہی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ شاہی قلعہ کس نے بنوایا تھا؟ نہیں اسی نے بھی نہیں بنوایا تھا، جی اکبر نے بنوایا تھا شاہی قلعہ۔ قلعہ اٹک کس نے بنوایا تھا؟ قلعہ اٹک بڑا مشہور قلعہ اٹک کا، یہ سوال آ جاتے ہیں کبھی۔ اٹک کا قلعہ بھی اکبر نے بنوایا تھا، لاہور کا قلعہ شاہی قلعہ یہ بھی اکبر نے بنوایا تھا۔ قلعہ روہتاس کس نے بنوایا تھا؟ شیر شاہ سوری نے، جی شیر شاہ سوری نے۔ یہ جو جہلم کے پاس ہے نا قلعہ روہتاس، بہت مشہور قلعہ ہے یہ۔ میں ایک اور بتاتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا جامعہ مسجد شیر شاہ، دو شیر شاہ سوری نے دو کام کیے تھے، ایک قلعہ روہتاس بنوایا تھا جو جہلم کے پاس ہے، اور ایک اس نے جامعہ مسجد شیر شاہ سوری بنوائی تھی جو بھیرا شریف ہے ادھر بھلوال کے پاس سرگودا کے پاس۔ جامعہ مسجد شیر شاہ سوری یہ بھیرا میں ہے، اور قلعہ روہتاس یہ بھی شیر شاہ سوری نے بنوایا ہے۔ لاہور کا شاہی قلعہ یہ اکبر نے بنوایا ہے، اٹک کا شاہی قلعہ یہ بھی اکبر نے بنوایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بادشاہی مسجد یہ اورنگزیب عالمگیر نے 1674 میں، یعنی 1674، 1674 میں اس نے لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے وہ بنوائی ہے۔ اور اگر آپ لاہور میں کبھی آئیں تو وہاں پر بات تختی لکھی ہوئی ہے، ساری اس کی بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ مسجد کس نے بنوائی، قلعہ کس نے بنوایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا شاہ جہاں نے دو کام کیے تھے، اس نے ایک تو وہ آگرہ بنوایا، پھر اس نے تاج محل وہ 1646 میں بنوایا تھا۔ اور شالیمار باغ لاہور میں بہت بڑا باغ ہے شالیمار باغ، جس کے سامنے پی پی ایس سی کا آفس ہے، وہاں پیپر ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 1642 میں بنوایا تھا اس نے۔